لسٹ میں تو نام آیا ہوا ہے جو عمران خان صاحب سے ہر جمعرات کو ایک لسٹ آتی ہے ملاقاتیوں کی، تو انشاءاللہ ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ ملنے دیتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے کہا کہ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں، وہ دائر ہوئی ہے یا نہیں؟ جی آج جو ہے کیونکہ وہ ہمیں سائن شدہ آرڈر نہیں دے رہے تھے ہائی کورٹ، تو آج جو ہے ان کو میرا لیٹر ریسیو ہوا ہے اور اس ریسیونگ کی کاپی جو ہے مجھے موصول ہوئی آج۔ آج کے انتخابات کے بعد مختصر کابینہ بن سکے گی یا نہیں؟ انشاءاللہ بنے گی۔ بڑی رکاوٹ کون سی ہے؟ عمران خان نے پیغام بھی بھیجا ہے کابینہ کے حوالے سے، تو ابھی کون سی بڑی رکاوٹ ہے کہ کابینہ نہیں بن پا رہی؟ دیکھیں جتنی بھی رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں الحمدللہ وہ عبور کر کے ہی ہم یہاں پہنچے ہیں، اور تو رکاوٹ ابھی کوئی نہیں ہے۔ سر یہ بتائیں پچھلی دفعہ الیکشن تھا تو آپ کے جو اپنے وزارت صاحب کا وہ تو سارا وقت یہاں پہ بیٹھے رہے اور ایک ایک ووٹ پہ نظر ڈالی، آپ کو کچھ سلپ ہونے کا خطرہ نہیں؟ ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی ناڈیالہ میں، اور ایسی بات ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں اسپیکر صاحب سے الیکشن ان کے الیکشن سے لے کر میرے الیکشن تک الحمدللہ ہمارا ایک بندہ بھی سلپ نہیں ہوا، اس کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ بالکل چٹان کی طرح ہمارے سارے ایم پی ایز عمران خان صاحب کے ساتھ اور اس کی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سر یہ بتائیں گڈ گورننس ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے، لوگوں کے ایکسپیکٹیشن ہے، تیسری بار آپ کی پارٹی کو حکومت دی ہے، کس طرح ڈیلیور کریں گے اور کیا آپ کے پاس پلان ہے کہ لوگوں کی جو خدشات ہے، جو ان کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں؟ دیکھیں جب گڈ گورننس ہو رہی تھی تو اسی وجہ سے آج ہم تیسری دفعہ حکومت میں ہیں۔ لوگ عمران خان صاحب اس کی پارٹی پر اعتماد کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی حکومت کو یا کسی پارٹی کو تیسری دفعہ جو ہے موقع دیا جا رہا ہے، تو لوگوں کا وہ مطمئن ہے، لوگوں کا اعتماد ہے عمران خان پر، ان کے نظریے پر اور ان کی پارٹی پر، تو اسی وجہ سے جو ہے تیسری دفعہ ہم حکومت میں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جس طرح پہلے ڈیلیور کیا تھا اس دفعہ بھی جو ہے ویسے ہی ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اسمبلی کے فلور پہ باڑہ میں آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی ڈرون حملہ ہوتا ہے یا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے تو ہم آرمی چیف کے خلاف FIR درج کریں گے۔ کل پھر سے باڑہ ایران میں ایک واقعہ ہوا ہے، کب جا رہے ہیں FIR کرنا؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کولیٹرل ڈیمیج ٹھیک کام ہے کہ غلط ہے؟ تو میں نے یہ کہا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جو ہیں FIR کٹنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک واضح قانون موجود نہیں ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے۔ ہماری جو ان ہاؤس کمیٹی بنی ہے تمام پارلیمانی لیڈرز کی، ان کی باقاعدہ کل سے جو ہے میٹنگ شروع ہوئی ہے اور تقریباً 4-5 گھنٹے یہ میٹنگ جاری رہی، جس میں مختلف امور پر مختلف امور زیر غور لائے گئے ہیں، جس میں یہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے قوانین بنیں گے اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ کم سے کم خیبر پختونخوا میں پامال نہیں ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ۔ استنبول میں مذاکرات جو تھے افغان طالبان کے ساتھ وہ تقریباً ناکام ہو چکے ہیں۔ وزیر دفاع نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جو جنگی صورتحال سے انہوں نے ماحول بنایا ہے، اس پہ کیا، کیونکہ صوبہ یہاں پہ قریبی صوبہ خیبر پختونخوا ہی ہے، اگر سیکورٹی صورتحال خراب ہوتی ہے تو یہاں پہ خراب ہوگی، اس پہ کیا جو ناکام ہوئے ہیں مذاکرات اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی میں نے پہلے ہی اسمبلی فلور پر میں کہہ چکا ہوں کہ پاک افغان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ خوش آئند ہیں، لیکن ہمارے خدشات موجود ہیں کیونکہ مین سٹیک ہولڈر یہاں خیبر پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی عوام ہے۔ ان کو کسی بھی مذاکرات میں یا کسی بھی فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، چونکہ ہم نے بار بار یہ واضح کیا تھا کہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے، لیکن بہرحال ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کل سے یہ باتیں چل رہی ہے تو دبے الفاظ میں جو ہیں رشیا اور چائنا کی دھمکی بھی آ چکی ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے، کوئی بھی ملک کسی کا سگا نہیں ہوتا، ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کے مطابق جو ہیں دشمنی اور دوستی کی جاتی ہے۔ افغانستان میں ہمارا کوئی انٹرسٹ ایسا ہے ہی نہیں جس سے پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہو یا اس سے زیادہ فائدہ ہو، تو میرے خیال میں پاکستان کو آئسولیشن میں نہیں جانا چاہیے۔ آلریڈی جو ہے ہمارا ایک روایتی حریف ہمارے ایک بارڈر پر موجود ہیں جو ہر وقت پاکستان کو ختم کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے ہمیں ایک اسٹیٹ مین کی ضرورت ہے جو مطلب پاکستان کا سوچے، پاکستانی عوام کا سوچے اور پاکستان کے بہترین مفاد میں اپنے فیصلے کرے۔ وزیر اعلیٰ صاحب بہت لمبی لگ رہی ہے، مذاکرات کا بھی یہ حال ہے
किस तरह सूबे में फिर किस तरह अमन फिर आएगा? मिलिट्री ऑपरेशंस की आप लोग मुखालफत करते रहे हैं और मुज़ाकरात की भी ये हाल है, तो किस तरह क्या ऐसा लाएअमल है जिससे इस सूबे में कम से कम अमन को यकीनी बनाया जा सके? आपकी हुकूमत क्या प्लान लेके आई है? देखिए जी, हमारा सिंपल जो है स्टांस है कि खैबर पख्तूनख्वा के फैसले हरगिज़ जो हैं बंद कमरों में बाकी नहीं होने चाहिए। ये हमारे अवाम का मुस्तकबिल है, ये हमारी खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम का, जिन्होंने इस दहशतगर्दी के जंग में 80,000 से ज़्यादा शहादतें दी हैं, जिनके सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए हैं, हमारी पुलिस शहीद हुई है, हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं। इसमें जो है कम से कम हमें एतमाद में लिए बगैर अगर बंद कमरों के फैसले यहाँ इम्प्लीमेंट होंगे, जिस पर ना अवाम का एतमाद होगा और ना ही यहाँ की हुकूमत का, तो ये जंग कोई भी नहीं जीत सकता। तो हम चाह रहे ये हैं कि एक बंदा आता है, उसका एक फार्मूला होता है, वो इनको जो है मुजाहिदीन और हीरो बनाता है। दूसरा बंदा आता है, वो वहाँ यहाँ पर ऑपरेशंस करता है। तीसरा बंदा आता है, यहाँ पर जो है उनको दोबारा आबाद करने का सोचता है। चौथा बंदा आता है, वो दोबारा ऑपरेशंस करता है। तो ये लिबर्टी नहीं है, ये हमारा सूबा है। यहाँ पर जो है एरे गैरे नहीं रहते, यहाँ पर गयूर पख्तून रहते हैं जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं। तो इनको भेड़ बकरियों की तरह ना ट्रीट किया जाए और ना ही इसे तजुर्बागाह बनाया जाए कि हर बंदा आएगा और अपना तजुर्बा करके चला जाएगा। एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए और उस पर अमल दरामद होना चाहिए और फिर जिम्मेदारों को जो है इंसाफ के कटहरे में, कानून के कटहरे में लाना चाहिए कि ये चीज़ क्यों ख़त्म नहीं हो रही है। 22 मिलिट्री ऑपरेशन के बाद, 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद फिर क्यों ये दहशतगर्दी है? तो ये सवाल हमारा फिर बनता है। एक संगीन मसला बन चुका है, लोगों के एक्सपेक्टेशन है, तीसरी बार आपकी पार्टी को हुकूमत दी है, किस तरह डिलीवर करेंगे और क्या आपके पास प्लान है कि लोगों की जो खदशात है, जो उनके मसाइल हैं, वो हल हो जाएंगे? देखिए, जब गुड गवर्नेंस हो रही थी तो इसी वजह से आज हम तीसरी दफ़ा हुकूमत में हैं। लोग इमरान खान साहब उसकी पार्टी पर एतमाद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी हुकूमत को या किसी पार्टी को तीसरी दफ़ा जो है मौका दिया जा रहा है। तो लोगों का वो मुतमईन है, लोगों का एतमाद है इमरान खान पर, उनके नज़रिए पर और उनकी पार्टी पर। तो इसी वजह से जो है तीसरी दफ़ा हम हुकूमत में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले डिलीवर किया था, इस दफ़ा भी जो है वैसे ही डिलीवर करेंगे इंशाअल्लाह। आपने असम्बली के फ्लोर पे फिर बाड़ा में आपने ये कहा कि अगर कोई ड्रोन हमला होता है या कोई डैमेज होता है तो हम आर्मी चीफ के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। कल फिर से बाड़ा जिला में एक वाक़या हुआ है, कब जा रहे हैं FIR करना? पहले आप मुझे ये बताएं कि कोलेटरल डैमेज ठीक काम है कि गलत है? तो मैंने ये कहा है कि जो जिम्मेदार हैं इनके, उनके खिलाफ जो है FIR कटनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक वाज़ेह कानून मौजूद नहीं है जिस पर काम किया जा रहा है। हमारी जो इन हाउस कमेटी बनी है तमाम पार्लिमानी लीडर्स की, उनकी बाकायदा कल से जो है मीटिंग शुरू हुई है और तकरीबन 4-5 घंटे ये मीटिंग जारी रही, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर लाए गए हैं, जिसमें ये भी है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए कवानीन बनेंगे और बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में पामाल नहीं होंगे इसके बाद इंशाअल्लाह।